ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے، اس نے آخر مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ سزا اور جزا کے فیصلے روح کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور روح کا یہاں سے گزر جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جیسے ہی روح اس مادی جسم کو چھوڑتی ہے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے اور روح اپنے اگلے سفر پر نکل جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی اور موت کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ یا بیریئر ہے، اس کا نام برزخ ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں جہاں منتقل ہوتی ہیں۔ اس عالم میں انسان کی روح زیادہ آزاد ہوتی ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ عالم برزخ ایک اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی روح مرنے کے بعد برزخ میں پہنچتی ہے، جو کہ ایک ویٹنگ ایریا ہے، جہاں پر ایک بہت لمبا انتظار ہے، اس دن کا انتظار کہ جب حشر قائم کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو عالم برزخ میں اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے تو عالم برزخ میں بھی اسے سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ موت کا تجربہ بھی ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ ہر انسان بالکل اسی طرح مرے گا جس طرح اس نے جیا تھا۔ موت کا فرشتہ اس کو اپنے حقیقی آئینے کی طرح نظر آئے گا۔ خوش نصیب لوگوں کو موت کا فرشتہ انتہائی خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو سینکڑوں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ خوشبو، روشنیاں اور نور انہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے قافلوں کے درمیان چلتے چلتے برزخ تک پہنچتے ہیں، جبکہ بد نصیب لوگوں کو موت کا فرشتہ انتہائی بھیانک شکل میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور یہ لوگ بدبودار ماحول اور آگ کی لپیٹ میں برزخ تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، برزخ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور راستے میں کسی ایئرپورٹ پر آپ کو کچھ دیر کے لیے ٹرانزٹ کے انتظار میں بیٹھنا پڑے۔ اس دوران آپ کے پاس اگر بونس پوائنٹس ہوں گے تو آپ کو فرسٹ کلاس لگژری لاجز میں ٹھہرایا جائے گا۔ آپ کو مفت کھانوں اور خاص مشروبات کے ساتھ دیگر کئی سروسز دی جائیں گی، لیکن کچھ مسافر ایسے ہوں گے جن کے پاس بونس پوائنٹس نہیں ہوں گے۔ انہیں اس ٹرانزٹ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں وہ سہولتیں نہیں دی جائیں گی جو بونس پوائنٹس والوں کو دی جا رہی تھی۔ اسی طرح عالم برزخ میں روحوں کو ٹھہرانے کے لیے مختلف اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اسٹیشن علیین ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ ایسا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جو صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسرے اسٹیشن کو سبز پرندوں کا اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن شہداء کی روحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جن پر کوئی قرض نہیں ہوتا، مگر کچھ شہداء کو یہ اسٹیشن ان پر واجب الادا قرضوں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ تیسرے اسٹیشن کو جنت کے دروازوں پر موجود صحن سے تشبیہ دی گئی ہے اور اہل ایمان کی روحیں یہاں قیام کرتی ہیں۔ چوتھا اسٹیشن قبرستان ہے۔ 100% میں سے 1% صالحین کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ پانچواں اسٹیشن زمین ہے۔ بے شمار قسم کی بدبخت اور بد نصیب روحیں برزخ تک نہیں پہنچ پاتی اور زمین پر ہی محصور ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں کہ جنہیں جنت میں جانے کی سعادت نہیں ملے گی۔ چھٹا اسٹیشن ایک دیگچی کی مانند ہے جو کہ انتہائی تنگ جگہ ہے۔ یہ اسٹیشن زناکاروں کی روحوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ساتواں اسٹیشن خون کی ندیاں ہیں۔ انتہائی بدکار اور شریر روحیں خون کی ندیوں میں رہیں گی، جہاں اوپر سے ان پر پتھر برستے رہیں گے۔ آٹھواں اسٹیشن سجیین ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یہ عالم برزخ کا انتہائی نچلا اور گرا ہوا اسٹیشن ہے۔ کافروں کی روحیں اسی اسٹیشن پر رہ جاتی ہیں۔ جتنا اونچا اسٹیشن ہوگا اتنی ہی رحمت خداوندی اس روح پر برسے گی، اور جتنا نیچے کا اسٹیشن ہوگا اتنا ہی اللہ کا غضب اور عذاب روح پر اترے گا۔